اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14، سورہ نحل، آیت نمبر 41۔ والذین، اور جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھا، والاجر الآخرۃ اکبر، اور اجر ہے آخرت میں بڑا۔ لو کاش، کانوا یعلمون، یہ جان لیتے۔ یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور وطن سے نکلنا، زمین پر سفر کرنا، کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی کی جستجو میں ہوتا ہے۔ کسی چیز سے بھاگنے کے لیے ہجرت کہلاتی ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ دارالکفر سے اسلام کی طرف جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فرض تھا، اور قیامت کے لوگوں تک فرض رہے گا، کیا کہ دارالکفر سے اسلام کی طرف آ جانا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، برائیوں کو چھوڑ کر بھلائیوں کی طرف لگ جانا، اور ایسا ماحول جہاں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس جگہ کو بھی چھوڑ دینا، حرام کے ذرائع سے نکل کر حلال کی طرف آ جانا، جسمانی اذیتوں کے خوف سے نکلنا، آب و ہوا کی خرابی اور امراض سے بچنے کے لیے نکلنا، لیکن جہاں چھوت کی بیماری ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، وہیں پہ رہنا چاہیے، اور مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ نکلنا۔ اس ہجرت میں جب ہجرت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے حبشہ کی طرف، تو جمہور علماء کی رائے ہے کہ وہ 80 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت جو ہے حبشہ کی۔ ان میں حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، جو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے۔ تو جب کافروں نے بے انتہا ظلم ڈھانے لگے تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہیں وہ چلے جائیں، اور کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالموں، یہ ظلم کرنے کے بعد اب تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس اور مظلوموں کی داد رسی کا وقت ہی نہ آئے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے، جو میرے لیے ہجرت کریں گے، انہیں دنیا میں بھی میں بڑا اچھا صلہ دوں گا، اور آخرت میں تو ہے ہی بہت بڑا اجر اور بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اوپر اپنے رب پر، یتوکلون، انہوں نے توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے، کہ اللہ کے راہ پر چلنے میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، صبر کرنا ہوگا، اور اللہ پہ توکل رکھ کر جو ہے وہ کام کرتے چلے جانا ہوگا۔ توکل کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انجام ہمارے حق میں بہترین جو ہے وہ کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الی رجال، نوحی، مردوں کے سوا ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألو، پوچھو ان سے، اہل ذکری، یاد رکھنے والے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہی اعتراض تھا کہ انسان جو ہے وہ کیسے نبی بن کر آ گئے، ان پر کیسے وحی آ سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں میں سے جو ہے، انسانوں میں سے جو ہے رسول جو ہے وہ بھیجے تھے، ان پر ہی وحی آتی تھی۔ اگر یہ نہیں جانتے تو ان کے علماء سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، اور ان لوگوں سے پوچھو جو کتابیں آسمانی کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور رسول اور اپنے رسولوں کی تعلیمات سے واقف ہیں، وہ یاد ہیں، انہیں وہ یاد رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں، تو وہ انہیں ضرور معلوم ہوگا، وہ ضرور کہیں گے کہ مردوں پر ہی جو ہے وہ وحی اتری، اور انسانوں میں سے اللہ نے رسول بنا کر بھیجے۔ انسانوں میں کیوں بھیجے؟ کیونکہ دنیا میں انسان ہی تھے، لیکن انسان اور نبی کو ایک جگہ پہ رکھا نہیں جا سکتا، کوالٹیز اور صفات اور شان بالکل برابر نہیں ہیں۔ انبیاء کے شان کے مطابق انسان نہیں ہو سکتے ہیں، اور انسان انبیاء سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ان کی شان بالکل الگ ہے اور بلند ہے۔
انسانوں سے، بالبیناتی سات نشانیوں کے، والزبور اور صحیفے بھی، وانزلنا بھیجا ہم نے الیک آپ کی طرف، الیک ذکر لتبینا کتاب تاکہ بیان کرے للناسی لوگوں کے لیے، ما جو نزلہ اتارا گیا الیہم ان کی طرف، ولعلکم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیوں کتابیں آئیں، کیوں صحیفے آئے، کیوں انبیاء آئے؟ تاکہ وہ غور و فکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ سچ ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی ہماری جان جو ہے وہ نجات پا سکے گی اللہ کے عذاب سے۔ افا امینا کیا بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ زینہ جن لوگوں نے مکر السیئاتی بری چالیں چلی ہیں، ایقصف اللہ برے دھسا دے اللہ بہم الارض ان کو زمین میں، او یا یاتیہم العذاب ان پر آئے عذاب، من حیث اس جگہ سے، لا یشعرون جو وہ خبر بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ وہاں سے عذاب ہے جو انہیں گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے میں ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو؟ یعنی کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ او یا یخذہم انہیں پکڑ لیں، فی تقلبہم چلتے پھریں ان کو، فما ہم پس نہیں، بمعجزین وہ عاجز کرنے والے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک چلتے پھرتے اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اسے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ یعنی کہ اگر لگ بھی رہا ہوں کہ غلط انسان جو کر رہا ہے نا، اسے پتا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جو گناہ کر رہا ہے اس سے بھی پتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کہ مجھے اس کے جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا میرے سے انجام میرے پہ اللہ برا کر سکتا ہے، میرے ساتھ یہ برا ہو سکتا ہے، مجھے سزا ملنی ہے، تو وہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ بے خوف ہو گئے، لگتا نہیں کہ اللہ زمین جس زمین پکڑ کے چلتے ہو گناہ کرتے ہو اسی زمین میں اللہ دھسا دے، یا چلتے پھرتے تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ وہی جو ہے چلتے پھرتے اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ کو تو عذاب سے کوئی روکنے والا نہیں نا، اللہ کو عذاب سے صرف انسان کی اطاعت اور اللہ کا جو ہے وہ خشیت الہی اور اللہ سے جو ہے ہمیشہ توبہ کرتا رہنا، وہی اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ فیصلہ کر لے عذاب آنے کا تو وہ پھر آ کر ہی رہتا ہے، اور فیصلہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے سارے جو ہے وہ ہدایت کے دروازے لوگوں پر کھول دیتا ہے اور لوگ اپنے اوپر ہدایت کے ہر دروازے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ او یخذہم یا انہیں وہ پکڑ لے، الا تغفف پکڑ لے پر ڈرانا، فإن پس ربکم بے شک تمہارا رب لا رؤوف الرحیم انتہائی شفیق اور نہایت رحیم ہے۔ یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی بڑا نرم ہو اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں، الی ما خلق اللہ ان چیزوں کی طرف جو خلق اللہ من اللہ نے پیدا کی، من شیئن چیزوں ان چیزوں کو، یتفیع گرتے ہیں، ظلال ان کے سائے، انل یمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم اور وہ داخرون عاجزی کرنے والے ہیں۔ یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ اور مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، یسجد سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من دابۃ جانوروں میں سے، والملائکۃ فرشتے، اور وہم اور وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ تکبر کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ عاجز ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور انسان سجدے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یخافون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں
اللہ سبحانہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں وہی جو حکم دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو وہ سنتے ہیں، وہ فوراً سے اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما بے شک ہوا وہ الہ واحد، وہ معبود واحد ہے، فایایا، بس مجھی سے، فرحبون، مجھی سے ڈرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اس کے سوا کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّینُ، اور اسی کے لیے واسب اطاعت ہے دائمی۔ افغیر اللہ، کیا تم سوائے اللہ کے، تتقون، تم ڈرتے ہو، یعنی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت پر اس پورے کارخانہ ہستی کا نظام قائم ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرنا چاہیے۔ وما بکم، اور جو بھی تمہارے پاس ہے، من نعمت، نعمت ہے، فمن اللہ، پس اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر، اذا جب، مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو۔ یعنی یہ توحید کی ایک کھلی شہادت، کھلی گواہی اپنے نفس میں، ہر ایک نفس میں موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے، جب یہ لگتا ہے کہ وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر کوئی ذہن میں نہیں آتا، کوئی بچانے والا ذہن میں نہیں آتا سوائے اللہ کے، تو تھوڑی دیر کے لیے اصل فطرت ابھر آتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو مالک ذی اختیار کو نہیں جانتی، اور کسی کو مالک نہیں جانتی۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے۔ ثم پھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر، اذا جب، کشف الدرہ، جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، انکم، تم سے، اذا جب، فریق منکم، ایک گروہ تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک کرنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اللہ کے شکریہ کے ساتھ لوگوں یا دیوی دیوتا کے شکریہ کی بھی نیازیں اور نظریں چڑھانی شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ کرنا اللہ کا شکر چاہیے تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے لگے اس نے یہ کام کیا تو ہوا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے تب میں یاد آتا ہوں، اور جب مصیبت ہٹ جاتی ہے تو پھر دوسروں کو میرا شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ لیکفروا، تاکہ ناشکری کریں، ساتھ بما، ساتھ اس کے، آتیناہم، جو دیا ہم نے اس کو، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احسان کی ناشکری کر کے، اچھا اب مزے کر لو، ان قریب جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ شکر جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کرنا تھا، لوگوں کو شریک ٹھہرا کر جو ہے وہ نہیں کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک نہایت ناپسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لما، واسطے، لا يَعْلَمُونَ، اس کے حصہ جو نہیں جانتے ہیں، نصیباً، ایک حصہ، مما، اس سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور سوال کیا جاؤ گے، اما، اس سے، کنتم، اس بارے میں، کنتم، جو تم، تفترون، تم کرتے ہو، یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے ہیں۔ یعنی کہ جیسے پہلے لوگ بتوں کے جب حصے نکالتے تھے، اللہ وہ جو کھیت کا منافع ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، ایک حصہ انہوں نے بتوں کے لیے بھی رکھا ہوتا تھا، اللہ کے شریکوں کا بھی حصہ رکھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینے والا میں، میرے نام پر جو ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے، میری مخلوق پر خرچ کرتے، میرے دین کے لیے خرچ کرتے، لیکن میرے شریکوں کا حصہ مقرر کر دیا، ضرور سوال کیا جائے گا جو تم یہ کام کر رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ، اور بناتے ہیں، لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ، لَهُمْ، اور ان کے لیے، مَا يَشْتَهُونَ، ان کے اس سے اور ان کے لیے اس سے وہ چاہتے ہیں۔ کیا مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے اور دیویاں زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ خدا کی بیٹیاں، اس طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ یتوارا،
نہیں، وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی ظلّا چھا جاتی ہے وجہ اس کے چہرے پر مسودًا و سیاہی بہوا اور وہ کظیم غم کے گھونٹ جو ہے وہ پیتا ہے یتوارا چھپاتا ہے من القومی قوم سے من سوء برائی سے ما بشرا جو خوشخبری دیا گیا بھی ساتھ اس کے ایوم سکوہو کیا ساتھ لیے رکھیں ذلت کے علا ہون ذلت اس کے ام یا یدسہ دبا دیں اس کو فی تراب مٹی میں اللہ خبردار سا کتنا برا ہے ما یحکمون وہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے شریک قرار دیے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ اور اپنے لیے جب بیٹی کی اللہ تعالیٰ وہ دے نعمت سے نوازے، نعمت ہوتی ہے بیٹیاں اور بیٹے بھی، اولاد نعمت ہے، تو ان کو کیا لگتا ہے ان کے چہرے پر نا رنگ سیاہ چھا جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں اپنی قوم کو کیا بتائیں کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ ذلت کو ہم اپنے ساتھ رکھیں یا ہم اس کو مٹی میں دبا دیں۔ تو پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹیوں کو برا مت کو، یہ بہت خیر خواہ ہوتی ہیں، بیٹوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوتی ہیں۔ للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرۃ آخرت پر، مثل السوء بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، وہوا اور وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کہ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو اللہ اس کے لیے تو سب سے برتر صفات ہے، اور سب سے برتر کیا، سب برتر صفات ہے ہی اللہ کے لیے ہیں، وہی تو سب پر غالب ہے اور حکمت میں کامل ہے۔ ولو اور اگر یؤاخذ اللہ الناس اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کے سبب ما ترکا نہ چھوڑے وہ علیہ اس پر، کس پر، زمین پر، من دابۃ کوئی جاندار، لیکن یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک، فاذا پھر جب جاء آ جائے گا اجلہم ان کی مدت، لا نہیں، یستخرون وہ تخیر کرے گا، ساعتن ایک گھڑی کی، ولا نہ، یستقدمون وہ آگے بڑھتے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات لوگوں کے ساتھ زمین پر جو یہ ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ نشانیاں دے کر اللہ کی آیات سن کر پڑھ کر پھر بھی ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ظلم کیا کر رہے ہیں؟ کسی بندے پر اللہ ظلم نہیں کرتا، خود ہی نافرمانیاں کر کے اللہ سے دور ہو کر انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور جہنم کے لیے راستے جو وہ بناتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، اگر میں پکڑنا چاہا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں پکڑنا چاہوں تو کوئی زمین پر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے ہی پیار سے پیدا کیا جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ جنت میں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے مانے ہوں گے، عمل کیا ہوگا، کوشش کی ہوگی، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ مہلت کتنی ہے؟ زندگی کی۔ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے، آج کل ایک گھڑی کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور جب آ جائے گا وقت تو پھر ٹالے سے ٹلے گا نہیں۔ موت جب وقت مقرر ہے تب آ کر رہے گی، اس سے پہلے نہ آ سکتی ہے نہ اس گھڑی سے بعد آ سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وقت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے وقت کو، فارغ وقت کو غنیمت جانو، اور غریب ہونے سے پہلے تم جو ہے صدقہ دینے کو اپنی اس کو غنیمت جانو۔ یعنی کہ ہر چیز کو آپ نے فرمایا کہ مہلت ہے، ہر چیز کی مہلت ہے۔ جو تمہیں وقت مل رہا ہے اس کو اللہ کی راہ پر لگا دو، جو تمہارے پاس دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لگا دو، غنیمت جان لو، فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ فائدہ کب ختم ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ اور بنا لیتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جو نہیں پسند کرتے، وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں، الکذبہ جھوٹ، ان بے شک لہم الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرما
لازمی بات انا بے شک لہم ان کے لیے نار نار ہے، آگ ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک مفرتون وہ آگے بھیجے جائیں گے۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ موقع ہماری زندگی تک کا ہے، ہمیں زندگی بامقصد گزارنی چاہیے، اور مقصد یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور موت آئے تو ایمان پر آئے۔ بھلائی، انہوں نے کہا نا بھلائی، ہمیں بھلائی ملے گی، بھلائی ہے مطلب یہ کہ جسے دنیا میں رزق مل رہا ہے نا، عیش و آرام مل رہا ہے، آخرت میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ایسا ہی ملے گا، یعنی کہ کرتے اللہ کی نافرمانی ہے اور جھوٹ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں دنیا میں بھلائیاں مل رہی ہیں آخرت میں بھی ملیں گی، تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیا میں تو بھلائی مل سکتی ہے، دنیا میں رزق کی فراوانی مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ جو ہے کیا ہوا کہ کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا۔ اور اللہ کی دیکھو کافروں کے پاس کتنا رزق ہے، سب ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کیسے عیش و عشرت میں ہیں، لیکن آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب مومن امیر مومن سے 70,000 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور ہر ایک کا حساب اس کے حالات کے مطابق ہوگا، تو جتنا کم اتنا ہی جو ہے وہ جلدی جلدی انسان فارغ ہو کے جو ہے وہ چلا جائے گا۔ پھر بھی سب کو کیا دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سب سے آسان حساب لے۔ تو کیا پتہ چلا کہ صرف تمناؤں پر جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی، صرف جھوٹی امیدوں پر جنت نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے، الی امم ہم نے ہر امت کی طرف، من قبلی کا آپ سے پہلے، فزینا مزین کر کے دکھایا، اللہم الشیطان ان کے لیے شیطان اعمالہم ان کے اعمال، فہوا پس وہ، ولیہم الیوم وہ دوست ہے ان کا، سرپرست ہے ان کا، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے ان کی قوموں کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، ان کی برائیاں انہیں خوش لگتی تھی، ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر کے بھی وہ سمجھتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ انسان جو کرے اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی، وہی شیطان آج لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر رہیں گے۔ وما اور نہیں انزلنا اتارا ہم نے الیک الکتاب آپ پر کتاب کو الا مگر لتبینا تاکہ آپ بیان کرے لہم الذی ان کے وہ چیز اختلافو جس میں اختلاف کیا فیہ انہوں نے اس میں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون ہدایت ہے رحمت ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو غور و فکر کرتی ہیں۔ قرآن پاک اتارا، قرآن پاک میں کیا ہے، ہدایت ہے رحمت ہے، کس کو ملے گی، جو غور و فکر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہے کتاب، کون سی، قرآن پاک، کیونکہ اب صرف قرآن پاک پر ہی عمل کرنا سے نجات ملے گی انسان کو۔ واللہ اور اللہ انزلہ اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاحیا پر زندہ کیا، بالارض ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ آسمان سے مراد، آسمان سے پانی مراد یہاں پہ اللہ کا کلام ہے۔ دل دنیا میں پڑھ کرنا غافل اور سخت ہو جاتا ہے، دنیا میں پڑھتا ہے نا انسان، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، جب انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے تو پھر دین سے غافل ہونے لگتا ہے، دین میں پڑھنا، دین میں آنا، دین میں عمل کرنا بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ جب اس دل پر اللہ کے کلام کا پانی پڑتا ہے نا، جو دل غافل ہو چکا ہوتا ہے، جو دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، جب اس دل پر اللہ کے کلام کا پانی پڑتا ہے تو دل نہ سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو یہ قرآن ہے یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے۔
اگر ان کو ہم غذا نہ دینا تو یہ بالکل بے چین رہ جاتی ہیں، اور جو ہمارا جو ہے وہ دشمن وہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچا جو ہے وہ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ جب دنیا میں ہم کھینچے چلے جاتے ہیں تو ہم دنیا دین سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی کرو، بڑا پہاڑ ہو جائے گا نیکیوں کا۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں بھی انسان دیر نہ کرے، جلدی سے فٹ سے جو ہے وہ نیکی کر لے، چاہے وہ کچھ اللہ کا ذکر کرنا ہو، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ نوافل کی کثرت کرنی ہو، چاہے وہ 2 نفل ہی پڑھنا کیوں نہ ہو۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے یہ پڑھا ہجرت۔ کیا ہم نے ہجرت کی؟ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کی فرما برداری میں آ گئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ اور پھر اللہ کے راستے پر چلنے میں انسان کو مشکلات، پریشانیاں جو آتی ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کام کرتے چلے جانا ہوگا، رکنا نہیں ہوگا۔ جہاں پر ہم رکے وہیں پہ شیطان جو ہے وہ وار کر جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا راستہ جو ہے ڈگمگا جائے گا۔ اسی لیے انسان صبر سے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، ثابت قدم رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کا کام ہرگز نہ چھوڑے۔ وہ اپنے راستے پر اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، انسان اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ اسی راستے پر رکھنا، آخری دم تک اسی راستے پر رکھنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صحیفے بھیجے، یعنی کہ پوری دنیا کے کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے کہ لوگ آئے، ان کو طرح طرح سے سمجھایا، نشانیاں دکھائیں، صحیفے بھیجے۔ صحیفے چھوٹی پمفلٹ بک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کتاب قرآن پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں کی صورت میں ملی تھی، صحیفے چھوٹے پمفلٹ جو ہوتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرح سے سمجھایا لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ان کو اچھی بات بتاتا تھا، جو اللہ کی طرف لاتا تھا، اس کے خلاف یہ چالیں چلنے لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ اللہ جس زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ اسی زمین میں دھسا دے، یا چلتے پھرتے عذاب آ جائے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ خشیت الہی، ایک انسان تھا نا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ جب وہ مرنے لگا نا، اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو بلایا کہ میں تمہارا اچھا باپ ہوں۔ اس نے کہا ہاں، آپ نے ہمارے اچھے پورے حقوق ادا کیے ہیں، آپ سب سے اچھے باپ ہیں۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلا کے جب میری راکھ بنے نا اسے 4 کونوں میں دور دور پھینکانا۔ تو جب وہ ایسا ہی ہوا، بچوں نے ایسا ہی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا کر دیا نا بنا کے۔ اللہ تو چاہتا ہے کن، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کس چیز نے تجھے ایسا کرنے کو کہا؟ اس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کے عذاب سے، آپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ مجھ سے ناراض ہوئے یا آپ نے مجھے عذاب دیا، تو پھر مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھے عذاب نہ دیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تیری اسی خوف کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ اب دیکھیں بشر ہونے کے ناطے غلطیاں ہوں گی، یہ نہیں کہ ہم بالکل ہم پڑھنے لگے ہم ایسے بن جائیں گے جو فرشتے ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن انسان غلطیوں پہ اصرار نہیں کرے گا۔ وہ غلطی ہوگی، گناہ ہوگی، وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے گا، وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا اور پھر سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ ایسا بار بار کرنا گناہوں کو جو ہے بالکل ختم کر دے گا اور انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے پر ہی جو ہے وہ رہے گا۔ لیکن دعا اور کوشش بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا عاجزی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اکڑ نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاجز، سجدے میں اس لیے کہا نا، سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں عاجزی میں انسان رہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میری چادر ہے، میرا اوزار ہے، جو اس کو لینا چاہے گا میں اسے جہنم میں رسید کر دوں گا۔ اور تکبر سوٹ بھی ججتا بھی اللہ کو ہی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہ کسی چیز پر غرور کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
تم مجھ سے ڈرو اور کسی کا ڈر نہیں رکھنا اور کسی کا خوف نہیں رکھنا. جب تم اللہ کے راہ پر ہو تو مجھ سے ڈر کر کام کرو, مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرو, مجھے خوش کرنے کے لیے کام کرو. دوسروں کو نہ دیکھو کہ دوسرے تمہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, تم اللہ کے راستے پر کام کرتے رہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. جب تمہیں مصیبت مشکل پریشانی آ جاتی ہے جس سے تمہیں کوئی اور نکال نہیں سکتا ہے, پھر تو تمہیں صرف ایک اللہ یاد آتا ہے, پھر تو تمہیں کوئی ادھر ادھر والے کوئی بھی نہیں یاد آتا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں نکال دیتا ہوں, تمہاری فریاد رسی کرتا ہوں, پوری کرتا ہوں, تمہاری دعا سن لیتا ہوں, تمہاری فریاد تمنائیں پوری کر دیتا ہوں, تو پھر دوسروں کو شریک کرا دیتے ہو میرے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے احسان پر نہ شکری کرتے ہو تو اٹھا لو فائدے, ان قریب تم جان لو گے کہ کیا غلط کر رہے تھے اور کیا صحیح تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں, فرشتوں کو بیٹیاں میری قرار دیتے ہو. اب آگے ہم پڑھیں گے کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے دیکھا ہے, ان کی ساخت کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹیاں لڑکیاں ہی ہیں, عورتیں ہی ہیں, قرار دیتے ہو. اب آگے ہم پڑھیں گے کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے دیکھا ہے, ان کی ساخت کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹیاں لڑکیاں ہی ہیں, عورتیں ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹی کو برا کہتے ہو, اپنے لیے بیٹیوں کو برا کرتے ہو, مجھے کہتے ہو کہ نا یہ میری جو شریک ہیں وہ بیٹیاں ہیں. تو آج بھی بیٹیوں کے معاملے میں یہی معاملہ ہے, کسی کے گھر بیٹیاں زیادہ ہوں تو ایسے منہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, اپنے اندر ایسی وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو گیا. تو اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے بیٹیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو. اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے بہترین کی تو وہ جنت میں جو ہے وہ جائے گا. بہترین کیا, دین کے لحاظ سے بھی, دنیاوی بھی جو ہے اس کی تربیت سے کہ تو وہ جنت میں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہیں. جو لوگ آخرت پر جو ہے ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بہت بری مثالیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے, نہ آگے آئے گا نہ پیچھے, اپنے وقت پر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے, اس مہلت کو گواؤ مت, ضائع مت کرو. اس اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ انعام کی صورت ہے, آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ سن رہے ہیں, نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سنوا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتارے, اور جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ سبحانہ روح کو غذا دینے کے لیے, اپنے دلوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے قرآن پاک کو سننا بہترین جو ہے وہ ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک سنیں, پڑھتے رہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.